آپ تھوڑی سی جو ہے وہ تلاوت کر لیں سورہ کہف۔ جی میں کر لوں جی ڈاکٹر ابھی؟ بالکل بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذرا زور سے رضی، انزل آواز نہیں آ رہی۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ سورہ کہف، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی وہ ہے کہ کل جمعہ ہے اور آج تھرسڈے ہے، تو ہم یہ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ تو آج آپ جب سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم آج اس کو سورہ کہف کو اگر پوری کر لیں تو کل جب آپ خود پڑھیں گے تو اس میں جو ہے آپ کو کتنا مزہ آئے گا نا، یا اگر آپ تراویح میں سنیں گے۔ تو سورہ کہف جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کا جوڑا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا، اور اس کے رکوع اور آیات تقریباً برابر ہیں نا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں جو 111 تھیں اور اس کی جو ہے 110 آیات ہیں اور 12 رکوعیں ہیں۔ تو اور یہ دونوں کے وسط میں جو ہے آدم و ابلیس کا قصہ ہے، اور اس میں جو ہے احادیث سے کیا کیا ثابت ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو شخص جو ہے جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا تو اگلے جمعے تک اس کا نور رہے گا۔ تو کوشش تو یہی کرنا چاہیے کہ پوری سورہ کہف پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم جو ہے وہ پہلی 10 اور آخر کی 10 آیات ضرور پڑھیں۔ اور حدیث ہے کہ جو سورہ کہف پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے بچے گا۔ اور فتنہ دجال کا اس کا کیا تعلق ہے وہ میں پہلے ہی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں، ہے نا، کیونکہ جو ہے دجال کیا ہے اور دجل کیا ہے، کیونکہ اس میں اندر بھی یہ ساری چیزیں آئیں گی، اس کی تفسیر میں بھی ہلکی پھلکی ہیں۔ تو فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، تو کیا صرف لپ سروس ہے کہ صرف ہم زبانی پڑھیں اور ہم اس کا مطلب بھی نہ جانیں ہیں؟ تو دجال کے بارے میں جو ہے ہم کو پتہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو ہے ایک نشانی یہ ہے کہ جو ہے وہ مسیح دجال جو ہے وہ نمودار ہوگا، اور اس کے پاس جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی کہ اس کو جو ہے وہ ساری خبریں پتہ ہوں گی، اور اس کے پاس جو ہے وہ کنٹرول کر سکے گا، دنیا کے زیادہ تر حصوں کو کنٹرول کر سکے گا۔ اور وہ کیونکہ جو ہے وہ پیشن گوئیاں کرے گا اور خبریں بتائے گا، اور اپنی جب وہ چاہے گا تو وہ بارش کر دے گا، یعنی کہ موسم بدل دے گا، جب چاہے گا تو دھوپ نکال دے گا، اس طرح کی چیزیں اس کے بارے میں ہیں۔ تو ابھی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں، مقصد کیا ہے کہ دجال کے پاس بہت زیادہ پاور ایک طرح سے جو ہے ہوگی، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کا شکار ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے چلنے لگیں گے، ہے نا۔ تو اس کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ یہ جو صورت ہے یہ محض اس میں جو ہے یہ نہیں کہ ہم صرف پڑھ کے جو ہے ہم دجال کے فتنے سے بچ جائیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کون کون سی آزمائشیں ہیں، کون کون سے ٹرائلز ہیں، اور اس کا سلوشن بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہے۔ تو اس میں جو ہے 4 چیزیں ہیں، ہے نا۔ دجال کو بھی سوچیں کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو بہکائے گا، اور یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے سورہ کہف میں جو ہے وہ 4 کہانیاں ہیں نا، اور 4 کہانیوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ اصحاب کہف کی کہانی ہے، جس میں جو ہے وہ ٹرائل آف فیتھ، ایمان کی آزمائشیں، اور اسی کے اندر اس کا سلوشن بھی ہے۔ پھر دوسری جو ہے وہ باغ والے کا قصہ ہے،
جس میں ٹرائل آف ویلتھ، مال کی آزمائش ہے، اور اس میں اسی کے اندر جو ہے اس کا حل بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، جو کہ ٹرائل آف نالج، علم کی آزمائش ہے، اور اس کا سولوشن بھی اس کے اندر ہے۔ اور سب سے آخر میں جو ہے ذوالقرنین کا قصہ ہے، جو کہ ٹرائل آف پاور ہے نا، اور اسی کے اندر اس کا سولوشن بھی ہے نا۔ تو ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں آیات کو، اور پھر ہم اس کے سولوشن پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے جو ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی تھی آیت نمبر 111 قل الحمدللہ الذی، ہے نا، اسی پہ ختم ہوئی تھی نا آیت نمبر جو 111، اور یہ شروع کیسے الحمدللہ الذی، ہے نا، کیسی جوڑا ہے یہ ایک دوسرے کی، کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پھر عبد کی بات ہوئی، وہاں پہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو یہاں تعریف اللہ کی جس نے اپنے بندے پر، پھر بندے کی بات کی ہے نا، ورسول عبدہ ورسولہ علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی عوج نہیں ہے۔ عوج ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو ہے کوئی ٹیڑھ ہے ہی نہیں، لوگ اس میں ٹیڑھ نکالتے ہیں نا۔ اور قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور جو ہے یہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی، قیما لینذر، یہ ڈرانے والی، نذیر ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باسا شدیدہ، یہ باسن کا لفظ جو ہے ہم نے آیت بر میں بھی پڑھا تھا، اور یہ کبھی تو جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ جنرلائزڈ وے میں کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جنگ کے علاوہ قحط، مصیبت، سختی، ہر قسم کی آزمائش ہے نا۔ اور پھر ٹرائلز کی بات ہو رہی ہے نا، ٹرائلز کی، تو یہ شروع میں ہی اس کا ذکر آ گیا کہ باسن شدیدہ ہے نا، باسن، آج کے دور کے سب سے بڑی جو ہے وہ آزمائش کیا ہے، مادہ پرستی نا، مٹیریلزم، کہ ہم نکلتے ہیں، ہم مالز میں جاتے ہیں، کیا سما ہوتا ہے۔ اور جب سب سے پہلی دفعہ میں نے تو ہاسپٹل فار سک کڈس جو دیکھا تھا ٹورنٹو میں، تو میں تو حیران رہ گئی تھی، ہمارے بچے بھی حیران رہ گئے تھے کہ ایسا کیا ہاسپٹل بنا ہوا تھا، اور کیا بچوں کو اٹریکٹ کرنے کی چیزیں تھیں۔ تو وہ تو ہاسپٹل تھا، اور جو مالز دیکھیں کیسے خوبصورت بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس یہ سب کچھ دنیا ہی ہے، بس اسی کے لیے جو ہے اپنی جان مار لو اور یہ سب چیزیں حاصل کر لو۔ کیسے کیسے ایسکلیٹر چل رہے ہوتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مادہ پرستی جو ہے آج کے دور کی سب سے بڑی آزمائش ہے نا۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں ہم کو رکھنا چاہیے۔ اور دجل بھی جو ہے، دجل کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہے نا پہلی 10 اور آخری 10 آیات ہیں، کہ دجل کا مطلب بھی ہوتا ہے دھوکہ فریب، ہے نا۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ آج کل کے دور کا جو ہے سب سے بڑا دھوکہ فریب کیا ہے، مادہ پرستی، مادہ پرستی اور جھوٹی نبوت، کہ قیامت سے پہلے کتنی جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہوں گے نا۔ کہتے ہیں کہ 30 کے قریب، جس میں سے ایک پہلے ہم جو ہے گزر بھی چکے ہیں کہ ایک نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہے نا۔ تو یہاں پہ باسن شدیدہ میں جو ہے بہت کچھ چھپا ہوا ہے، من لدنہ یبشر المؤمنون، اور اس لیے بھی کہ لوگوں کو جو ہے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے، وہی بشیر اور نذیر دونوں چیزیں، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، ما کسینا فیہ ابدا ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اب یہ مسیحت کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے دیکھیں اتنے جو ہے 600 سال تک جو ہے کوئی بھی جو ہے ٹرینٹی کا نہیں کہتا تھا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے اللہ کا بیٹا بنایا تھا، اور بعد میں جو ہے پھر یہ آیا ہے۔ تو ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے، یہ قرآن جو ہے ان لوگوں کے لیے ڈراوے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے نا، یعنی کہ مسیحیت کی بات آئی ہے۔ اور اس بات کا نہ تو انہیں کوئی علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے، یعنی کہ بہت ہی بری بات ہے، کبرت کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کا یہ بیٹا بنا رہے ہیں، کلمۃ تخرج من افواہہم، افواہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ ابھی کسی نے کہی اور اس کو لے کے اڑ گئے ہیں، تو منہ سے جو بات نکلی اس کو تصدیق کیا نہیں ہے،
اب جو سارا اختیار جو ہے وہ ان کے پریسٹ کو ہوتا ہے، اور وہ کنفیشن جو ہے معافی نامہ بھی لکھ دیتے ہیں، وہ پیچھے ہم ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان یقولون الا کذبا، یہ جو ہے یہ تو بس جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت نمبر 6 جو ہے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اے نبی آپ تو ان کے پیچھے جو ہے اپنی جان گنوا دیں گے، اپنے غم کے مارے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے، وہ کتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس چیز پر غمگین ہوتے تھے، کس چیز پہ، کہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، جب میں اور آپ ان کے امتی کی حیثیت سے ہیں، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نان مسلم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اسی طرح اپنی جان کھلاتے ہیں، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قیام اللیل میں جو ہے پڑھ پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ آپ چاہیں تو ان کو جو ہے بخش دیں، آپ چاہیں تو عذاب جو ہے روتے رہے پوری رات ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، اصل بات تو یہ ہے بے شک کہ ہم نے زمین کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ زینت بنایا، زینت کا لفظ بھی جو ہے وہ بار بار اس میں آئے گا، کیونکہ دنیا کی زینت جو ہے ہم کو بار بار اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ جب ہم قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم یہاں سے نکل کے کسی ایسی محفل میں جائیں تو ہمارا ایمان کا درجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو دنیا کی زینت ہم کو بار بار اللہ تعالیٰ سے دور کرتی رہتی ہے۔ تو اور آخر کار اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انا لجاعلون ما علیہ صعیدا جرزا، کہ چٹیل میدان سپاٹ بالکل جیسے کہ ایک چپاتی ہوتی ہے اس طرح سے ہیں۔ اور کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے تو بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ اب یہاں سے جو ہے وہ شروع ہو گیا اصحاب کہف کا قصہ، ہاں، اور اصحاب کہف کا قصہ کے ساتھ لکھ لیں کہ ٹرائل آف فیتھ، ایمان کی آزمائش ہے، کہ وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت ہی بڑا کوئی معجزہ ہوا ہے، کیا عجیب نشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہیں۔ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب وہ دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، جب وہ غار میں تھے اور دعا کر رہے تھے، اور یہ دعا بھی کتنی جامع ہے، آیت نمبر 10 آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوگی، اور جب بھی آپ لوگ بہت پریشان ہونا تو بار بار یہ دعا نہ کہ رب بناتے ہیں من لدن کا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے رحمت کر دیں اور ہمارے تمام معاملات سدھار دیں۔ ہم لوگ اس وقت جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے کچھ سارے معاملات سدھرے ہوئے تو نہیں ہے نا، کسی کو جو ہے اپنے شوہر کی طرف سے، کسی کو بچوں کی طرف سے، کسی کو ماں باپ کی طرف سے، کسی کو جو ہے بہن بھائیوں کی طرف سے، کیسی کیسی جو ہے ہم لوگ غم کے شکار ہوتے ہیں، کیسی کیسی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات درست کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی غار میں جو ہے وہ سلا دیا، تھپک کر گہری نیند سلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے گروہ میں، دو گروہ میں کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے، کیونکہ ظاہر جب انسان سو جاتا ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایک بک ہے دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر ہے، اس میں 7 سلیپرز، اور اس کی جو ہے لوگوں نے ویسے تو ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے بچوں کو دکھانے کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے، وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں 7 سلیپرز کی جو ہے نا باقاعدہ ویڈیو، آپ صرف 7 سلیپرز ڈالیں گے نا تو بہت اچھی بنائی ہوئی ہے، اور اردو میں بھی ہے اگر کوئی اردو میں سننا چاہے تو، اور انگلش میں بھی ہے، دونوں میں ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اب ان کا قصہ بتا رہے ہیں نا، تو دوسرا تیسرا رکوع جو ہے، یعنی پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کا معاملہ ہے اصحاب کہف کا، اور دوسرے تیسرے رکوع میں پورا قصہ نحن نقص علیک، ہم تمہیں قصہ بتا رہے ہیں، اصل قصہ ہے کیا ہے نا، علیک نبؤہم بالحق، حق یعنی کہ سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو ہدایت میں نا، ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا، کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اور وہ جو ہے کون تھے، وہ نوجوان تھے، اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ نوجوان طبقہ ہمارا جو ہے، ہم تو اپنے بچوں کی بہت سی باتیں دیکھیں ہم کہتے ہیں تو ہم سے بہتر ہیں، تو وہ بھی نوجوان تھے، اور اصل میں قصہ کیا تھا کہ روم کی جو سلطنت تھی وہ مشرک قوم تھی، اور اصحاب کہف جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالورز تھے، اور وہ اپنے ایمان کو جو ہے بچانے کے لیے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ دربار میں بلا کے ہے نا، وہ ویڈیو بھی جو انہوں نے بنائی باقاعدہ ہی دکھایا ہے نا، کہ وہ ان کو جو ہے دربار میں بلایا اور ان کو جو ہے مجبور کیا کہ جو ہے وہ
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ماننا چھوڑ دیں اور ایمان سے جو ہے الگ ہو جائیں اور مشرک یعنی کہ بن جائیں. سوری. تو انہوں نے جو ہے پھر وہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ بچانے کے لیے غار میں جو ہے پناہ لی ہے. تو پھر جب غار میں پناہ لی تو پھر اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کیے جب وہ اٹھے. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے. وہ ربطنا علی قلوبہم، ربط ہم سب کے بھی دل کیسے جڑے ہوئے ہیں ربط میں ہے نا. اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. انہوں نے دربار میں یہ اعلان کیا کہ ہم تو جو ہے رب کو ہی مانتے ہیں جو آسمان و زمین کا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل جو ہے وہ ہم غلط بات کریں گے. اور پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ہماری قوم جو ہے وہ تو جو ہے رب کو چھوڑ کر جو ہے کائنات کے دوسرے خدا اس نے بنا لیے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. آخر اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اور پھر جو ہے اب جب کہ تم ان سے ان کے جو ہے ان کے یعنی روم کی قوم کے جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہوئے، تو ان سے جب بے تعلق ہو گئے تو پھر چلو تم لوگ جو ہے مل کے جو ہے فلاں غار میں جو ہے پناہ لو. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ علاقے میں جو کا نام بھی جو ہے وہ ترکی میں خرطوم کا علاقہ ہے اور وہاں پہ جو ہے کہتے ہیں کہ اس طرح کے غار جو ہے وہ موجود ہیں جن کا جو ہے رخ جو ہے وہ سورج سے ہٹ کر ہوتا ہے. تو سورج اس میں نہیں پڑتا، جس میں صرف ان کی ہلکی سی جو ایک روشنی تو ہوتی ہے لیکن جو ہے اندھیرا نہیں ہوتا، لیکن ڈائریکٹ سورج نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا، تمہارے کام کے لیے سر و سامان جو ہے مہیا کرے گا، یعنی ان کی مدد کرے گا. اور وہ الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. کہ جب تم انہیں غار میں دیکھتے ہو تو تمہیں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب، تاکہ اتنی زیادہ روشنی ہوئی نہیں کہ وہ کسی کو نظر آئے ہیں. اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک جو ہے بہت بڑی سی جگہ جس میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی تمہارے لیے معجزہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے ہیں، کیونکہ ان کو ہدایت تھی، ان کی نیت تھی، ان کی کوشش تھی. انہوں نے بادشاہ کے سامنے ٹکر لی، بولے دربار میں جا کے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. فلن تجد لہ ولیا مرشدا. جو گمراہ ہو گیا تو اس کو جو ہے پھر کوئی بھی جو ہے وہ ہدایت نہیں دے سکتا. اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہے نا. حالانکہ دیکھیے ایک مرا ہوا شخص ایک الگ طرح سے ہوتا ہے اور ایک جاگتا ہوا اور ایک سوتا ہوا، تو اس طرح سے تھے کہ جیسے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا دائیں بائیں کروٹ بھی دلوا رہے تھے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو ہے والدین جو تھوڑے سے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے بیڈ سور سے بچانے کے لیے ایک الگ قسم کا میٹرس بھی لیتے ہیں، پھر ان کو کروٹیں دلاتے ہیں تو ان کو بیڈ سور سے بچانے کے لیے. اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا ان کے لیے جو ہے وہ گارڈ کے طور پہ. اور اگر کہیں تم جھانک کر انہیں دیکھتے تو تم مارے ڈر کے جو ہے وہ دہشت سے ہے نا ولا ملیت منہم رعبا، اس رعب سے تم بھاگتے ہیں، ہے نا. آیت نمبر 19. اور اسی کرشمے سے کذالک بعثناہم لتسالوا بینہم. اور یہ اس کے ساتھ پھر ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا ہے تاکہ وہ آپس میں جو ہے بات چیت کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی نیند سے نکال دیا. قال قائل منہم کم لبثتم. یہ اتنی زبردست ہے نا کہ پورے، یعنی مجھے تو اتنی یاد آتی ہے کہ کہنے والے نے دوسرے سے کہا کہ تم کتنے دیر ٹھہرے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. کہ بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، نہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا. سورہ یاسین میں بھی ہے نا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، کہ ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ نیند موت کی بہن جو ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں رہا کہ ہم کتنی دیر تک سوتے رہے. چلو ذرا یہ جو ہے اپنی کوائن نکالو، اپنی منی نکالو. اور شہر میں ایک کو جو ہے جو سب سے سمجھدار ہے اس کو بھیجا اور اس کو جو ہے کیا کہا کہ ذرا ہوشیاری سے کام لو.
اور کچھ کھانے پینے کا جو ہے لاؤ، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہی زمانہ ہے کہ کہیں کوئی ان کو پکڑ کے پھر جو ہے وہ گرفتار نہ کر لیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے کسی کو ہمارے ہونے کی خبر مل جائے، اور اگر کسی نے دیکھ لیا ہم کو تو بس یہ لوگ تو جو ہے ہم کو جو ہے سنسار ہی کر دیں گے نا۔ یرجموکم، تو یہاں پہ کیا ولیتلطف، ہوشیاری سے کام لینا ہے، اور یہاں پہ جو ہے پورے قرآن کا نصف ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس دور قرآن میں جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے رحم سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو ہے صلاحیتوں سے اور صحت سے جو ہم آدھا قرآن جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ولا یشرن بکم احدا، اور ان میں کسی کو خبر نہ چلے، ہے نا، تو ان میں جو ہے سب سے سمجھدار کو جو ہے بھیجا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر وہ لوگ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ کیا ہوا، اور پھر انہوں نے اپنی جو ہے وہ جو ہے جو ڈر تھا اس کا اظہار بھی کیا کہ اگر انہوں نے پکڑ لیا تو یہ اپنی ملت میں لے جائیں گے۔ ملت کا کیا مطلب ہے کہ اپنے دین میں دوبارہ جو ہے ہم سے شرک کروائیں گے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم تو کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس طرح سے ہم نے جو ہے اہل شہر کو ان کے حال پر جو ہے وہ خبردار کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، پاکیزہ کھانا اور نرمی سے بات کرنا ہے نا، پاکیزہ اسکا طعامن و یتلطف، تو ہمیں جو ہے یہ چیز بہت دھیان رکھنی ہے کہ ہم کو بھی پاکیزہ کھانا ہے اور نرمی سے بات کرنی ہے، اور اللہ پر توکل کے ساتھ اسباب ضرور اختیار کرنا ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا۔ اور وہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں کہ کہانی کی طرح سے، کہانی اصل میں کیا ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر وہ شخص گیا، ظاہر ہے کہ وہ خریدنے کے لیے، اور وہ جب اس نے وہ کوائن نکالا تو اور وہاں جب گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ عجیب قسم کے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ لباس بھی بدل چکے تھے، اور اب جو ہے وہ رومی قوم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر آ چکی تھی، تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کا سکہ ہے، اور پھر جو ہے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے اور ان کو دیکھا تو کہنے لگے ارے یہ تو وہی ہیں، اور پھر جو ہے ہوا کیا کہ پھر وہ اصلی میں ان کی موت اس کے بعد آ گئی ہے۔ تو وہ غار میں گئے، اور پھر جو ہے وہ شروع میں ہی جیسے کہ اصحاب کہف بھی کہا ہے اور رقم بھی کہا ہے، اصحاب رقم، یعنی کہ ان پر جو ہے کتبہ لگایا گیا اور اس میں ان کی ہسٹری لکھی گئی ہے، ان کے بارے میں جو ہے لکھا گیا، جیسے کہ جو لوگ ولی اللہ وغیرہ کو کسی کو بنا دیتے ہیں کسی بھی جگہ، کوئی بھی جو ہے وہ تختی لگا کے لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا پوجنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی بہت اہم چیز ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ دو نام ان لوگوں کے لیے کہے جاتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے جو ہے آپس میں کیا ہوا ان کا آپس میں کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی ہیں، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ گئے، اور دوبارہ جو ہے پھر وہ جو ہے سچ مچ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہاں پہ کیا ہوا کہ وہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہ اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن لو، ہے نا، کہ وہ جگہ جو ہے نا یادگار بنا دو، اور ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، یعنی لوگ ہدایت پہ آنے کے بجائے یادگار بنانے کے چکر میں زیادہ پڑ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایک جو ہے لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان پہ ایک مسجد بنائیں گے۔ چلو مسجد بنانا جو ہے اس کے قریب پھر بھی ٹھیک ہے کہ لوگ کم سے کم عبادت کریں، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، تو ہم 7 سلیپر میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو آخری بات اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تو شاید وہ 7 ہی تھے، یعنی 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا، ہے نا، کہ وہ 7 تھے، کچھ لوگ کہیں گے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اصل میں گنتی پہ نہیں جھگڑنا، ہے نا، فرق کیا پڑتا ہے کہ وہ 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، جتنے بھی تھے، اصل بات تو یہ تھی کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جو ان کی جو ہے ایمان کے در پہ تھا، اس کے دربار میں بول کے آئے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ غار میں جو ہے وہ پناہ گزین ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مدد کی۔ تو جب بھی جو ہے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے ایسے ذرائع جو ہے وہ ذرائع سے مدد کرتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔
تو گنتی پہ نہیں جگرنا. اللہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کتنے ہیں، اور کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس سمپل بات یہ کہ ان کی تعداد کے بارے میں بحث مت کرو، ہے نا. اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا. ہمارا یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہے نا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہمیشہ انشاءاللہ کہیں، کبھی وثوق سے نہیں کہیں کل تو میں کام کروں گی، ہے نا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلطی ہوئی تھی نا، تو اس کا ذکر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے. اور انشاءاللہ ایسے نہیں کہ ہمارا ارادہ نہیں تو بھی ہم کہیں، کیونکہ نان مسلم جو ہیں ہم کو اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو کام نہیں کرنا ہو تو کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ. تو جو چیز ہم سمجھتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے تو ہم کیوں کہیں، ہے نا. یعنی ہماری نیت نہیں ہے کسی کے گھر جانے کی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں، ہم نہیں جا سکیں گے، ہم کہیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی، ہے نا. بس اس حد تک. لیکن جو ہے پورے اس سے نہیں کہنا چاہیے. تو یہ بات ہے کہ ہم کو اس کو بھی صحیح جگہ استعمال کرنا چاہیے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو، اور امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں جو ہے وہ ہدایت کے قریب ہی، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، ایسی بات اللہ تعالیٰ سجائیں گے جو ہدایت کے قریب ہوگی. اور رب کو یاد کرو، اور امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. کتنا جو ہے اچھا گمان ہے، اچھا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت سے قریب ہی کرے گا. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال بڑھ گئے ہیں. تو یہ مدت کا شمار جو ہے دیکھیں، اگر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی سال اور جو ہے ہمارے اسلامی سال، تو اس میں اتنا ہی فرق پڑ جاتا ہے نا کہ شمسی سال اور قمری سال، کہ جو ہے 300 سال یا 309 سال. تو کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا نا، اسی کی بات ہو رہی ہے کہ یہود نے سوال کیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. تو اب اس کی جو ہے ڈسکرپشن پوری آئی. اور تم کہو کہ اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، یعنی ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ واقعی کتنا ہے. قرآن میں بہرحال اتنا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں. لہو غیب السماوات والارض، وہ ابصر بہی واسمع، اور وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین آسمان کے مخلوقات کا کوئی بھی جاننے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو یہ ہو گیا ٹرائل آف فیتھ. اب اس کا سولوشن جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بَتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. تو اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے تم اس کو ویسے کا ویسا جو ہے وہ بیان کرو اور اس کو بدلو نہیں، ہے نا. اور جو ہے اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو تمہارے بچ کر بھاگنے کی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. تو کلام اللہ سے جڑنا بہت ضروری ہے. اور آیت نمبر 28 جو ہے یہ اس کا حل ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل اسی طرح کی آیت. تو ایمان کی آزمائش کا کیا حل ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے لگا کے رکھو جو دن رات اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ طلبگار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے جو ہے نگاہ نہیں پھیرو. کیونکہ لو اسٹیٹس کے لوگوں کے بارے میں یہی کہا تھا نا کہ یہ تو لو اسٹیٹس کے ہیں، یہ تو ایسی ان کی بات پہ چل رہے ہیں، ان کو کچھ آتا ہے نہیں. تو ایسے لوگ جو دیکھنے میں جو ہے ہمیں لگ رہے ہیں کہ بہت ہی ان کا جو ہے سوشو اکنامک اسٹیٹس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، رب کی رضا کے طلبگار. تو اپنے آپ کو جو ہے ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، ان سے آنکھیں نہیں پھیرنی ہیں. اور ساتھ میں جو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور جو ہے جس کے دل کو، اور کسی ایسے شخص کی اطاعت مت کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یعنی کہ اپنی فرینڈشپ دیکھیں، المرء مع من احب، کہ ایسے دوست تو نہیں ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کی ہوئی ہے، اور جس کا طریقہ کار کیا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ہر چیز میں جو ہے وہ حد سے بڑھا ہوا ہے نا. تو یہ جو ہے ہماری آیت نمبر سورہ کہف کی 28، یہ ٹرائل آف فیتھ، ایمان کی آزمائش. اور ایمان کی آزمائش کا حل کیا ہے کہ الحقنی بالصالحین،
کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں تاکہ وہ ہم کو ٹوکے، ہم کو بتائیں کہ تمہارے یہ کام غلط ہے نا۔ یہاں پہ آیت نمبر جو ہے 28 میں ہمارا جو ہے سلاس ہو گیا ہے، لیکن ہم یہاں پہ رکیں گے نہیں، ہم سورہ کہف کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے انکار کریں۔ اور ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے جو ہے اب جہنم کا نقشہ ہے، ایک آگ تیار کی ہے جس کی جو ہے لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ یا اللہ، اللہم لا تجلنا منہم وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ جب ہم روزہ کھولیں تو ہم ضرور یاد کریں کہ جب ہم پیاسے ہوں اور کوئی ہم کو جو ہے جس چیز میں ہم نے تلا ہے، جس طرح سے بار بار جس چیز میں تلا ہے، اور ایسی چیز گرم گرم ہے نا، حمیم اور جہیم، باہر بھی جو ہے وہ آگ، اور جو پانی دیا جائے تو وہ بھی تیل کی تلچھٹ جیسا اور گرم۔ اللہم لا تجلنا منہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اللہ تعالیٰ کیا کریں، ہم ان کا اجر نہیں ضائع کریں گے۔ اور یہ لوگ جو ہے جنت میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اللہم اجعلنا منہم۔ اور وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے نا۔ اس کی بھی بہت لمبی ڈسکرپشن ہے، لیکن ہم تو بالکل شارٹ، تاکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج جو سورہ کہف جو ہے کوشش کریں گے کہ اس کی تکمیل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حسنت مرتفقہ، کتنی بہترین جگہ ہے یہ قیام کی، اللہم اجعلنا منہ۔ اب اگلا رکوع، پانچواں رکوع، اور پانچواں رکوع کیا ہے، ٹرائل آف ویلتھ ہے نا، باغ والوں کا قصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، وَضْرِب ہے نا، یا وَضْرِب کا مطلب ہے، ضربہ کا مطلب ہے کہ مثال دینا ہے نا، ضرب الامثال بھی اردو میں کہتے ہیں۔ تو اے نبی جو ہے آپ جو ہے مثال دیں، مثلا رجلین، دو لوگوں کی، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے ہیں ہے نا، کیونکہ یہ جو ہے وہاں کے لوگوں کا طریقہ یہی تھا کہ جو ہے وہ کھجور کے درختوں کی باڑ لگاتے تھے اور بیچ میں پھر انگور ہوتا تھا، کیونکہ کھجور کے درخت ایک طرح سے وال کا کام لیتے تھے نا، اور کھجور کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل پڑھی۔ تو انگور کے 2 باغ دیے، ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائے، ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور خوب انہوں نے جو ہے پھل دیا، اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اور پھر جو ہے ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر بھی جاری کی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا ہے۔ یعنی کوئی بھی خوبصورت ترین جگہ ہم دیکھیں تو ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ وہاں پانی ہو اور اس طرح کے پھل ہوں، اگر جو ہے ایٹیبل ہوں، کھانے والے ہوں، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اور یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا ہے نا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، اے میں تجھ سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ نفری رکھتا ہوں۔ کیا اس نے کہا، فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تو تم سے زیادہ جو ہے عزت والا ہوں اور زیادہ مال والا ہوں۔ ودخل جنتہ، اور جنت ویسے کس کو کہتے ہیں، باغ ہی کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ اس نے تو اپنے باغ کو جو ہے اپنی جنت سمجھ رکھا تھا۔ ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور اپنے نفس کے لیے جو ہے وہ گناہ گار تھا، ظالم تھا، اور وہ کیا کہنے لگا، قال ما ظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہوگی، اور مجھے نہیں توقع کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ دیکھیں کیسے کفرانہ جملہ ہے۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، اور اگر جو ہے میں اپنے رب کی طرف پلٹایا بھی گیا تو میں اسے زیادہ اچھی جگہ پاؤں گا۔ بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اتنا اچھا رکھا ہوا ہے تو کسی وجہ سے رکھا ہے نا، تو وہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اچھا رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اچھا گمان ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوشش کریں، دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لیکن یقین سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس نے یہ کفر کیا ہے۔ تو یہ ٹرائل آف ویلتھ ہے، مال سے آزمائش ہے،
تو پھر جو ہے اس کے ہمسائے نے، جو اتنا سمجھدار تھا، اس کا نیبر جو تھا، اس نے کیا کہا، قال له صاحبہ وهو يحاور اکفرت بالذی، اس نے کہ کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر پورا آدمی بنا کے کھڑا کیا. سورہ یاسین میں بھی اسی طرح سے ہے کہ نطفے سے اور پھر ثم سواک رجلا، اور پھر جو ہے تو جو ہے جھگڑالو بن گیا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور میں تو جو ہے میرا رب تو اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو یہ کون سا شرک ہے؟ کہتے ہیں نا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا شرک کیا ہے کہ مادی وسائل پر بھروسہ، مادی وسائل پر بھروسہ ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم جو چیز کریں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ میری وجہ سے ہوا ہے. میں بے شک بیج بھی میں نے ڈالا، میں نے پانی ڈالا، میں نے پودا اگایا، میں نے جو ہے ہربس ساری اس کی جو ہے اگائی ہیں، اور میں نے جو ہے اس کی جڑی بوٹیاں ہٹائیں اس کی ہیں، اس کو میں نے جو ہے کھاد دی، سب کچھ کیا، لیکن اگایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے تو نہیں اگایا، ہے نا. اور ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب وہ اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس کی زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ لا قوت الا باللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ہو تو ہم کیا کہیں گے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور پھر کیا کہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو یہ بعید نہیں ہے کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر آتا. کتنا اچھا اس کا گمان ہے نا، کتنا اچھا گمان ہے. اگر تیرا باغ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑا باغ دے سکتے ہیں. تو اگر اپنی جنت میں داخل اپنے باغ میں جا رہا ہے تو ماشاء اللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے بغیر تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، ہے نا. نہیں، یہ قوت مگر صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں تو ہم کرتے ہیں. کوئی بھی کام ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت، وہاں توفیق الا باللہ. یہ سب ہمیں جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے. اور تیری جنت پر ہو سکتا ہے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، یا پھر تو اسے کسی طرح نکال نہ سکے. اور پھر کیا ہوا کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا. اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو جو ہے اس نے دیکھا کہ وہ الٹا پڑا تھا. احیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، ہے نا. یہ کام نے پڑھا تھا جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا نا، خاویۃ علی عروشہا، اپ سائڈ ڈاؤن، بالکل جو ہے وہ تباہ برباد، پورا باغ میں کچھ بھی نہیں. تو اس کے منہ سے کیا نکلا، یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. تو اس نے کس کو شریک ٹھہرایا تھا؟ اپنے مال کو، اپنے وسائل کو. تو ہم محنت تو کریں لیکن جو ہے صرف یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اسی کی وجہ سے ہم کو ملا ہے. اور ایک شعر بھی ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. تو وطن کے پیچھے بعض دفعہ لوگ، ہماری ایک جاننے والی ہیں جو وہاں پہ ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے اردو سکھائی ہوئی ہے، وہ جو ہے ترانہ پڑھتے ہیں. اور ہم ان سے ملے تو ہم کو بہت اچھا بھی لگا، لیکن جب قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کو رب سے نہیں جوڑا ہے. تو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کلچر ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، سب چیزیں، ترانہ بھی بہت اچھا لگتا ہے، یہاں کے لوگوں سے بھی محبت ہے. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے جوڑنا ہے. تو یہاں پہ جو ہے اس شرک کی بات ہو رہی ہے کہ ٹرائل آف ویلتھ، ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان منتصرا ھنالک الولایۃ للہ الحق ھو خیر ثوابا وخیر عقبا. کہ اصل بات کیا ہے کہ انعام وہی اچھا ہے جو اللہ تعالیٰ دے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے ہیں. یہ 5واں رکوع ہمارا ختم ہوا، اور اس کے فوراً بعد اس کا حل ہے نا، آیت نمبر جو ہے 45. اور اے نبی انہیں دنیا کی حقیقت جو ہے سمجھاؤ کہ آج ہم نے جو ہے وہ کیا مثال کے آسمان سے پانی برسایا، ہے نا. انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، تو خوب نباتات ہوگی، فاصبح ہشیما تذروہ الریاح، ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ موسم چلا گیا، خزاں آ گئی، تو وہی ساری نباتات جو ہے وہ بھس بن کر رہ گئیں. سورہ اعلیٰ میں بھی ہے کہ الذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، کہ آج جو خوبصورت لوگ، خوبصورت جگہیں، خوبصورت باغات، کل جو ہے ہر چیز جو ہے وہ ختم.
اور پھر وہ ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ آج ہمارا ہے تو کل ہے ہمارا کہ نہیں، آج ہم زمین کے اوپر ہیں تو کل کیا ہم زمین کے نیچے ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ اور پھر وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہڈیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ریت بن جاتی ہے، اور پھر وہ ریت کی شکل ہی اختیار کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کہیں گے کن کہہ کے، تو اس کو دوبارہ جو ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس میں سے جو ہے موڑا، وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہمارا بیج ہے، تو میرے بیج سے میں ہی اگوں گی، اور میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ تو ہم جب جھاڑو دیتے ہیں اس میں جو ہے ڈسٹ آتی ہے، نہ جانے کس کی ڈسٹ ہے وہ، اور ہماری جسم جو ڈسٹ بن جائے گا تو وہ کس کے جھاڑو میں آئے گی؟ تو اصل چیز کیا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، پہ زینت کا لفظ آیا ہے کہ مال اولاد جن کی خاطر جو ہے ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، کہ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہ مال اور اولاد محض جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی جو ہے ایک آرائش ہے۔ اصل چیز کیا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، تو رب کے پاس جو ہے وہ اصل چیز تو ہمارے اعمال ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی اللہ کے طریقے سے نہیں گزاریں گے تو بھس ہو جائے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں ہماری پسند کی ہر چیز، تو ہم دیکھیں کہ ہم کون سے کام ایسے کر رہے ہیں جو میرے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ کیا کسی کو علم سکھا گئے، کہیں پہ کنواں کھدوا دیا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی، کیا کیا چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ کسی کو بھی ایک چیز بھی سکھائی تو وہ آگے چلتی ہی جائے گی، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ٹرائل آف ویلتھ کا کیا ہے حل؟ کہ ہم دنیا کی حقیقت کو جانیں پہچانے ہیں، اور پھر آخرت کا دن کا پورا نقشہ قیامت کا کہ یوم نسیر الجبال تری الارض بارزۃ، اور اس دن کی فکر ہونی چاہیے کہ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، ہے نا، پہلے بھی ہم نے پڑھا یہ، اور پھر ہم انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے کوئی بھی نہیں چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے، اور ہم کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اُرِیدُ عَلَىٰ رَبِّکَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ 48، کہ آگے نہ تم اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پہلی بار ہے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ، اور تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا ہے، کوئی وعدے کا وقت ہی نہیں ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے افسوس، یہ ہمارا نامہ اعمال۔ یہ آیت نمبر 49 اتنی زبردست ہے، یہ ہم سورہ بنی اسرائیل اس کا اسی لیے جوڑا ہے کہ اس میں شاکلہ کی بات کی، اور اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو ہے تم ہمارے پاس آ گئے اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس دن لوگ جو اپنے کتاب زندگی، اپنا نام اعمال سے ڈر رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری یا ویلتنا، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات جو ہے اس کو احصاہا، سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ہر چیز حاضر کر دیا گیا، میں اس کو دیکھ رہی ہوں، اس میں کیا تھا؟ اقرا بکتابک، پڑھ اپنی کتاب ہے، اور ہم نے کیا پڑھا تھا اس میں سورہ بنی اسرائیل میں؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چپ لگا دی ہو، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تو ہم سب کو جو ہے وہ کس کی فکر کرنی ہے؟ اپنے اعمال کی ہے۔ تو ٹرائل آف، ہم نے ویلتھ پڑھا ہے جس میں لوگ اپنے میں بہت تکبر کرتے ہیں۔ اب 7واں رکوع ہے، 7ویں رکوع میں جو آدم و ابلیس کا قصہ ہے جو ہے یہ 5ویں دفعہ ہے، تو یاد کر جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن جو ابلیس نے نہیں کیا ہے نا۔ پھر یاد کریں کہ 7 مرتبہ قرآن میں 1 مدنی 6 مکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا؟ کانا من الجن، دیکھیں یہاں پتہ چلا کہ وہ جنوں میں سے تھا نا، کیونکہ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو انکار کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے۔ تو کانا من الجن ففسق عن امر رب، تو اپنے رب کے حکم سے جو ہے نکل بھاگا، اطاعت سے نکل گیا ہے۔
اور اس نے پھر کیا کہا، فَتَتَّخِذُونَهُ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ تمہارے دشمن ہیں، اور بہت ہی برا بدلہ ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا، اور ہمارا یہ کام نہیں کہ ایسے گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ تو ہم جو ہے شیطان کو جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ اور پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز، جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اپنی ہستیوں کو جنہیں تم شریک سے سمجھ بیٹھے ہو، جن کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، ہے نا۔ فلم یستجیبوا لهم وجعلنا بینہم موبقا، کہ پکاریں گے اور وہ جواب نہیں دیں گے، اور ان کے بیچ میں جو ہے ایک ہلاکت کا گھڑا ہوگا۔ اور المجرمون النار، اور سارے مجرم اس دن جو ہے وہ جہنم کو دیکھ لیں گے، آگ کو دیکھ لیں گے کہ اس میں ان کو گرنا ہے، اور اسے بچنے کے لیے کوئی نہیں جو ہے راستہ پائیں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر جو ہے وہ اب 54 ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور رسولوں کو ہم نے صرف اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ وہ جو ہے نذیر اور بشیر ہوں، لیکن کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کو یہ جو ہے وہ لے کر ان کو جو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس کو ڈراوے کو جو ہے مذاق اڑایا ہے۔ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ اسے منہ پھیرے ہیں۔ یہ آیت نمبر جو ہے 57، کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ، اور اپنے انجام کو بھول جائے۔ کبھی کبھی کوئی ہم کو بھی کوئی چیز یاد دلاتا ہے تو ہم کو بہت ہی برا لگتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام سے کوئی چیز ہم کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہے تو ہم برا نہ مانیں، اور اپنے اعمال کو ضرور یاد کریں نا۔ اور جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی کہ کوئی ان کو جو ہے بتانا بھی چاہتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کو بھی بند کر دیا، ان کے جو ہے دلوں پر جو ہے غلاف چڑھا دیا، ان کے کانوں میں بھی گرانی ہے، بند ہے، تو ان کو تم جو ہے جتنا بھی بلاؤ وہ کبھی ہدایت پائیں گے ہی نہیں۔ اور تیرا رب تو بہت درگزر کرنے والا، ربک الغفور ذو الرحمہ، نہ کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لازم کر دی ہے، ہم نے کتنی دفعہ پڑھ لیا ہے نا۔ اور لو یؤخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اور وہ بار بار جو ہے وہ عذاب کہتے ہیں تو اس کا تو ایک وقت مقرر ہے، اس سے جب وہ آئے گا تو یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ تو یہ پھر بستیوں کی بات۔ اب اگلا رکوع، نواں رکوع جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی ہے، اور یہ کیا ہے، ٹرائل آف نالج ہے نا، یعنی علم کی آزمائش ہے۔ اور علم جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو کتابی علم ہوتا ہے جو کہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کتاب ہم پڑھتے ہیں ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا کون سا ہوتا ہے، مشاہداتی، آبزرویٹری، ہے کہ ہم آبزرو کر کے، یہ آبزرویٹری جو ہے وہ علم ہے۔ اور اس کے پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک خطبہ دے رہے تھے، تو ایک سائل نے آ کے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں، انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام سے ملو ہیں۔ تو اب یہ ہمارا تیسرا قصہ چل رہا ہے۔ تو تیسرا قصہ کیا ہے، ٹرائل آف نالج ہے، کیونکہ یہ ٹرائل آف نالج کتنا اہم ہے، کیونکہ یہ ابلیس نے بھی کیا تھا نا، انا خیر منہ، اور دو تکبر کیے تھے، نیکی کا تکبر اور علم کا تکبر ہے، تو دونوں تکبر سے ہم کو بچنا ہے۔ تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس قال موسیٰ لفتاہ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، اپنے غلام سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، جہاں دونوں ملتے ہیں، یعنی کہ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما
فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، یعنی اپنا وہ لنچ باکس رکھا ہوا تھا، کہا تھا کہ یہ جگہ پہ ہم پہنچیں گے نا تو مجھے یاد دلانا، اس میں مچھلی تھی۔ اور یہ سفر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نیل کی جو دریائے نیل ہے، تو دریائے نیل ارزق اور نیل ابیض دونوں جہاں پہ ملتے ہیں، اور خرطوم شہر ہے نا، تو وہاں پہ یہ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو ہے کہتے ہیں نا شیطان بھلا دیتا ہے، تو وہ بھول گئے۔ تو جب ان کے سنگم پر پہنچے تو مچھلی سے غافل ہو گئے، نکل کر دریا میں ایسے چلی گئی جیسے کوئی سرنگ ہو۔ اور آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ کون تھے؟ یوشع بن نون، اور یوشع کیسے لکھتے ہیں؟ یہ و شین عین، اور یہ میل ہے نا، میل۔ تو کیونکہ بہت سے لوگ اگر یوشع نام لکھو تو وہ فیمیل سمجھتے ہیں، اور یہ و شین الف سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو کچھ ہندوانہ سے نام ہے۔ تو یہ یوشع بن نون کا تو بہت زبردست ظاہر کے کیریکٹر اور ان کا مقام تھا، تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو غافل کر دیا۔ تو شیطان کتنا غافل کرتا ہے کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا کہ یہ جگہ آ گئی، تو مچھلی تو پتہ نہیں کس طرح سے نکل کے چلی گئی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ کیونکہ ان کی تلاش کیوں تھی کہ اصل میں وہاں پہ خضر علیہ السلام کو جو ہے ملنا تھا۔ پھر وہ دونوں واپس آئے ہیں اسی جگہ پہ، جب واپس آئے تو انہوں نے پھر جو ہے خضر علیہ السلام کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا۔ تو اب یہاں پہ ان کا اور خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے۔ تو جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ان تعلمنا مما علمت رشدا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے جو ہدایت کی باتیں سکھائی ہیں، حکمت کی باتیں سکھائی، میں آپ سے وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انکا لن تستطیع معی صبرا، کہ تمہارے اندر جو ہے آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، جس چیز کی آپ کو خبر نہ اس پہ آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ جو خضر علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ تو سوچیں ذرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنے ہمبلڈ، اتنی عاجزی سے انہوں نے کیا کہا؟ آیت نمبر 69 جو حل ہے نا ٹرائل آف نالج کا، قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہاں انشاءاللہ بھی کہا کہ میں جو ہوں صبر کروں گا، اور جو ہے آپ جو ہے دیکھیں گے کہ میں اس میں جو ہے نافرمانی نہیں کروں گا، اور میں جو ہے میری کوشش پوری ہوگی کہ میں صبر کروں گا۔ تو علم کے سیکھنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچوں کو جو ہے پڑھانے بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً کئی جو ہے کوشچنس کرتے ہیں، تو ہم ان سے کیا کہتے ہیں کہ آرام سے ابھی بھی پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح جو ہے طالوت جالوت کے قصے میں جو ہے پانی تیزی سے پینا چاہ رہے تھے، اور پھر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو کھانسی آ جاتی ہے نا، ان کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں۔ بچے بھی باہر سے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آرام سے ایک ایک گھونٹ پانی پیو۔ تو علم بھی جو ہے گھونٹ گھونٹ صبر کے ساتھ، ایک ساتھ نہیں، ہے نا۔ اسی لیے قرآن بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوا، آہستہ آہستہ جذب ہمارے دل میں ہوا۔ اور دور قرآن اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک مہینے میں جو ہے ہم پورے قرآن سے جو ہے وہ جو بنیادی باتیں ہم کو پتہ چل جاتی ہیں، پھر ہم اس کی جو ہے گہرائی میں بعد میں پڑھتے رہتے ہیں نا۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے بہت ہی ہمبلڈ وے میں علم حاصل کرنے کے لیے ہمبلڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جو کچھ سمجھیں گے تو سوچیں سورہ یوسف میں فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا ہے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی بات نہ پوچھیں مجھ سے، جب تک کہ میں خود جو ہے اس کا جو ہے آپ کے سامنے ذکر نہ کروں۔ پھر وہ دونوں روانہ ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے یعنی خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں جو ہے شگاف ڈال دیا۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پوچھا، ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک پرسنالٹی تھی، ہم کو پتہ ہے، حالانکہ انہوں نے ہمبل ہو کے کہا تھا، لیکن بعض چیزیں بے اختیار ہو جاتی ہیں۔ بہت سے بچے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے اور پھر کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر فوراً پوچھا
کہ آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے کچھ عجیب سی حرکت کی ہے نا۔ کیا انہوں نے کہا کہ لقد جئت شیئا امرا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ فوراً خضر علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا، ہے نا، الم اقل، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً شرمندہ ہو گئے ہیں، اور فوراً انہوں نے کیا کہا کہ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اسرا، کہ مجھے جو ہے اس بھول چوک پر مت پکڑیں اور میرے معاملے میں سختی مت کریں نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے فانطلقا، پھر وہ چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یعنی کہ کئی قصے ہو رہے ہیں نا۔ یہ پہلا قصہ تھا کہ انہوں نے کشتی میں جو شگاف کر دیا اور وجہ نہیں سمجھ میں آئی، ہے نا۔ تو حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بعض چیزوں میں اور ہم کو پتہ نہیں ہوتی ہے نا۔ تو یہ ہم سب کے بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، اور ہم جو باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ اس کی جو حکمت اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتی ہے نا۔ تو پھر کیا فرما رہے ہیں کہ پھر وہ دونوں چلے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور شخص نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی ہے، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، ہے نا۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہاں پہ جو ہے ہمارا جو ہے 15واں سپارہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو ہمارے پاس ابھی ٹائم اتنا ہی، میرے خیال ہے ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں نا آگے ہم۔ تو اب انہوں نے جو ہے پھر یہی کہا کہ اب پھر وہ دونوں جو ہے انہوں نے کہا کہ تم نے تو پھر بیچ میں جو ہے بولے ہیں آپ نے بے گناہ کی جان لی، حالانکہ اب جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا، کیونکہ جو ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے کہا آپ نے مجھے منع کیا تھا۔ تو انہوں نے پھر ہمبل وے میں، ہے نا، تو پھر وہ آگے چلے، یہاں تک کہ جو ہے ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا ہے، اور بستی والوں نے جو کیا کیا کہ ان دونوں کی جو ہے وہ کھانا کھلانے سے جو ہے انکار کر دیا، اور وہاں پہ جو ہے خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک دیوار دیکھی ہے جو کہ جو گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو جو ہے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، کہنے لگے کہ آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے لیتے، کیونکہ ان لوگوں نے بستی والوں نے تو ہم کو تو کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیوار جو ہے وہ درست کر رہے ہیں، تو آپ اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے سوچ رہے تھے۔ تو وہاں پہ پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس میرا اور تمہارا جو ہے وہ ساتھ ختم ہوا ہے، اور اب میں تم کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے احکام مشیت کے تحت کیے تھے، احکام شریعت کے تحت نہیں کیے تھے۔ شریعت اور چیزیں اور مشیت کچھ اور چیزیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا تھا نا، شروع میں ہی ہم نے پڑھا کہ وہ خاص علم ان کے پاس تھا، تو انہوں نے اب اس کی حقیقت بتائی کہ وہ کشتی کا معاملہ کیا تھا کہ وہ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، تو میں نے اس لیے سراغ کیا کیونکہ آگے جو ہے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو جو ہے چھین لیتا تھا، تو اس لیے میں نے اس میں سراغ کر دیا کہ ابدار ہوگی تو چھینے گا نہیں، وہ اس کو ریپیئر کر لے گا، یہ کام آ جائے گی۔ اور پھر دوسرا قصہ ہے کہ وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، اور ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے جو ہے اور اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں اس کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر، جسے صلہ رحمی بھی ہو، تو اس لیے میں نے یہ کیا تھا اس کے ساتھ، ہے نا۔ اور تیسرا دیوار کیوں صحیح کی تھی، کیونکہ دیوار کے بارے میں جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے جو کہ شہر میں رہتے ہیں، اور اس کے نیچے جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ خزانہ ہے، اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت ہی نیک آدمی تھا، ہے نا۔ اس کو انڈر لائن کریں، وہ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کے جو ہے والدین جو ہے وہ بہت ہی نیک تھے، یا ان کا باپ بہت نیک تھا، تو اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ والدین کی نیکی بچوں کے کام آتی ہے،
تو ہم اپنے آپ کو بہت درست کریں، بہت اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ کم سے کم میرے اندر تو یہ ہوتا ہے، کبھی میرے بچوں کے ساتھ کوئی آزمائش ہوتی ہے میں سوچتی ہوں شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں بہت زیادہ جو ہے، کانا ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما یستخرجا کنزہما، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ بچے بالغ ہوں، اپنا خزانہ نکالیں، اور یہ تمہارے رب کی جو رحمت کی وجہ سے کیا، یہ میں نے کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا. اور یہ ہے وہ حقیقت ہے. ذالک تعویل، تعویل کس کو کہتے ہیں؟ اس کی گہرائی میں، کہ ما لم تسطع علیہ صبر، جس پہ آپ جو ہے صبر نہیں کر پائے ہیں. تو جو ہے جو ٹرائل آف نالج ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ ہم جو ہے ہمبل رہیں، ہمبل رہیں، ہم علم سیکھنے کی کوشش کریں اور صبر کریں اس پہ، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے. اب جو ہے 11واں رکوع، اب آخری قصہ آ گیا ذوالقرنین کا. اور یہ کیا ہے؟ ٹرائل آف پاور. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کس نے پوچھا تھا؟ وہی بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے جو ہے وہ قریش مکہ کو جو ابھارا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے. تو یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ان سے کہو کہ میں اس کا حال بتاتا ہوں. اور ہم نے اس کو جو ہے ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے ہم نے ان کو زمین میں جو ہے وہ اقتدار عطا کر رکھا تھا، اور ان کو ہر قسم کے جو ہے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اور اس کو ہم نے پہلے جو ہے مغرب کی طرف سفر، اور پھر جو ہے غروب آفتاب کی حد تک پہنچے تو پھر سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا ہم. اور پھر اس کے بعد اپوزٹ جو ہے لے کے گئے، یعنی کہ مشرق کی طرف. تو یعنی کہ ہر طرف جو ہے ان کے لمبے لمبے جو ہے وہ سفر ہوئے ہیں. اور جو ہے وہ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ اسباب بھی جو ہے وہ مہیا کیے نا. لیکن ذرا پیج میرا جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں. تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ ذوالقرنین کا قصہ ہے نا. تو ذوالقرنین کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ چوتھا قصہ ذوالقرنین، جو کہ جو ہے وہ ٹرائل آف پاور ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اقتدار عطا کیا تھا اور اس کے جو ہے اسباب بھی دیے تھے. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، یہ 11واں رکوع. فاتبع سببا، اور پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بھی دیے. اور پھر ان کی مہمات کا ذکر کے جو ہے وہ مغرب کی انتہا اور مشرق کی انتہا. اور پھر جو ہے انہوں نے جو ہے جب وہ وہاں تک پہنچے کہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گئے، انہوں نے سورج کو ایک کالے پانی میں یعنی کہ غروب ہوتے دیکھا، تو ان کو جو ہے قوم ملی. اور وہ قوم جو ہے کون سی تھی؟ یاجوج ماجوج ہیں. اور یاجوج ماجوج کا ذکر جو ہے سورہ انبیاء میں بھی ہے، آیت نمبر 97 98 ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایسی قوم تھی کہ ہم نے کہا ہے ذوالقرنین تجھے یہ جو ہے طاقت حاصل ہے کہ ان کو چاہے تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے، کیونکہ بہت ہی سخت قسم کی قوم تھی. تو انہوں نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم ان کو سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، اسے زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم یعنی کہ اچھے احکامات دیں گے نا. اور پھر جو ہے اس کو دوسرا ہے نا سفر، دوسری مہم کی تیاری کی نہ. ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. اس کی بات ہوئی ہے نا. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے اس کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے بات سمجھتی تھی، ہے نا. آیت نمبر جو ہے 93 ہے نا. کیا ہے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، ایک ایسی قوم کو پایا دو پہاڑوں کے درمیان، لا یکادون یفقہون قولا، جو بات بھی نہیں سمجھتی تھی. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اے ذوالقرنین، ہے نا. اب یہ کون سی قوم تھی جن پر ظلم ہو رہا تھا؟ یاجوج ماجوج کر رہے تھے. تو کیا کہا ذوالقرنین سے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج جو ہے سرزمین میں جو بہت فساد پھیلاتے ہیں، وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا تو ہمارے ان کے درمیان کوئی ایک بند تعمیر کر دے تاکہ جو ہے ہماری طرف نہ آ سکیں.
اور جیسے آپ کو بتایا کہ یاجوج ماجوج کا قصہ جو سورہ انبیاء میں بھی ہے، 96 97 اور 94 بھی ہے شاید نا. اور یہ جو ہے یورپ کی کہتے ہیں کہ اینگلو سیکسن جو ہے نا وہ قوم تھی. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ فوراً ہی جو ہے وہ لوگوں سے کہتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ ذوالقرنین یاجوج ماجوج جو ہے سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور ان سے جو ہے ہم کو جو ہے نجات دو اور ان کے درمیان بند بناؤ، تو وہ فوراً کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ جو ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم جو ہے تم کو جو ہے وہ اس کا بدلہ دیں گے. تو کیا ہم آپ کو جو ہے کوئی ٹیکس دیں اس کام کے لیے کہ آپ جو ہے یہ بند بنا دیں؟ تو ان کا جواب سنیں کتنا خوبصورت ہے نا. 95 ہے یہ. قال ما مکنی فی ربی خیر فعینونی بقوت اجل بینکم بینہم ردما، کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس میری محنت سے میری مدد کرو، اپنی محنت سے میری مدد کرو، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ بند بنائے دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ویسٹ کوسٹ پہ جو ہے 10 فٹ چوڑی جو ہے نا پورے آثار ابھی تک موجود ہیں. اور ان کو کیا چاہیے تھا؟ مین پاور ہے. تو انہوں نے مین پاور کے ذریعے ان کے ساتھ جو ہے وہ خاص قسم کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لیڈ اور میٹلز کی جو ہے پوری دیوار کھڑی کی. اور جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو انہوں نے پاٹ دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ. کہتے ہیں کہ یہ لیٹسٹ ٹیکنیک ہے نا پوری پکی وہ کرنے کی. اور جب یہ جو دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہوئی تو کہا کہ اب اس میں جو ہے وہ جو ہے تانبا جو ہے وہ اس پر پگھلتا ہوا ڈالو ہم، اور اس پہ یاجوج ماجوج جو ہے کبھی بھی چڑھ کے جو ہے نہیں آ سکیں گے، اور اس پہ نقب لگانا بھی اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگا، ہے نا. تو اس طرف جو ہے اشارہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ان کی مدد کی، جو کہ بالکل جو ہے مظلوم لوگ تھے، اور اس کے بدلے میں جو ہے کچھ نہیں لیا. اور آج کل کے ڈیولپڈ کنٹریز کا حال کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو جو ہے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ان کے پاس جو ہے ایکسٹرا چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ سمندر میں بہا دیتے ہیں، لیکن دیتے نہیں ہیں کہ اگر ان لوگ کا پیٹ بھر گیا نا تو یہ سوچنے لگیں گے. اور پھر اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کیا؟ قال ھذا رحمت من ربی، کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ جو میں نے یہ سارا کام کیا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تو اگر میں اور آپ کچھ کر سکیں تو ہم بھی یہی پڑھیں کہ وما توفیقی الا باللہ ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا. تو یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا یعنی قیامت کا دن تو وہ اس کو ختم کر دے گا. یہ میرے رب کا وعدہ جو ہے برحق ہے. اور اس روز جو ہے ہم ترکنا بعدہم یوم یموج فی بعد ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا، اور اس دن ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے. قیامت کا پورا جو ہے وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، لوگ گتھم گتھا ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا، اور سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. یہ وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو ہماری جو ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جو ہماری کلام سے ہماری بات سے جو ہے انہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی تھیں، کچھ سننے کو تیار نہیں تھے. کانوا لا یستطیعون سماعا. اور اس کے بعد آخری رکوع کہتے ہیں نا کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے جو ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. اس کو زبانی یاد کر لیں جس کو نہیں یاد ہیں، اور ضرور جو ہے نمازوں میں بھی پڑھیں اور صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ پڑھ لیا کریں. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جنہوں نے مجھے چھوڑ کر جو ہے وہ شریک ٹھہرایا، تو ہم نے ان کی جو ہے وہ ان کے لیے کیا نزل کہتے ہیں میزبانی. تو میزبانی ان کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جہنم سے ہیں. اللہم لا تجلنا منہم. اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو بتاؤں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ اخسرین اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. نا یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. صنعت کس کو کہتے ہیں؟ بنایا. کہ اس نے وہ خود اپنی حساب سے جو ہے بڑی نیکیاں کرتے تھے، انہوں نے اپنی نیکی کے معیار رکھے ہوئے تھے، اور ساری زندگی جو ہے اسی چیز میں بھٹکتے رہے اور سمجھتے رہے کہ جو ہے ہم تو بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو اپنی صنعت اختیار کی ہوئی تھی.
اور وہ سارے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. اور ہم پیچھے کہاں پڑھ چکے تھے؟ حباء منصورا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور سورہ انعام میں بھی جگہ جگہ کہ کس طرح سے، اور سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے کہ وہ سراب کا سراب، کہ لگے گا پانی اور پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور غزوہ جس طرح سے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گے سب ختم ہیں. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے رب کی آیات سے انکار کیا اور اس سے ملاقات سے انکار کیا، تو ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. جیسے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا تو روتے ہیں، اور امام کعبہ اس کو پڑھ پڑھ کے رو رہے تھے. ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. تو یہ جہنم ہے اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اس مذاق کی وجہ سے کہ انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے. اور پھر دوسرا کون ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہم کو ان میں سے بنا، ان کی میزبانی کے لیے. وہاں بھی نزل کا لفظ ہے، یہاں بھی نزل ہے. فردوس کے باغ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالی ہم کو بھی جنت الفردوس میں، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ساری دوستوں کو جو اس وقت ہیں جو بعد میں سنیں گے، اللہ تعالی ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہم کو جنت الفردوس ملے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اور کبھی بھی یہاں سے نکل کے کہیں نہیں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. یہ توحید کا ترانہ، اس کو ڈاکٹر سارے میں توحید کا ترانہ کہتے ہیں. اور جس طرح سے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی تھی توحید پر، اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ کہہ دیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ نبی کہہ دیں کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں. اگر تم اتنی اور انک لے آؤ تو وہ بھی پوری نہ پڑے. اور اس طرح کے الفاظ لوگوں نے جو ہے نا، میلاد کی جو کتاب ہے، میلاد اکبر ٹائپ کی کچھ نام ہے اس کا، اس میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کیا کہلوا رہے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. کہ آپ کہہ دیے پھر وہی انا بشر، میں تو بشر ہوں، لیکن ظاہر ہے ہمارے جیسے تو نہیں ہے نا، ہے نا. کیسے یوحی الیہ، جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے. تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کو امیدوار، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. شرک کی نفی. تو مسلمان بھی جو پتہ نہیں کس کس طرح کا شرک کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو یہ جو کفر جو ہم کہتے ہیں نا، بما کفروا، ہے نا، تو کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. تو ہم کو غافل نہیں ہونا ہے، کسی بھی وقت الرٹ رہنا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کیسے میں عمل کروں، کس وقت کروں، کیسے آگے پہنچاؤں. تو اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائیں. ابھی 5:30 نہیں بجے، الحمدللہ ہماری سورہ کہف ختم ہوئی. تو ہم تھوڑا سا آپ لوگوں سے راہ عمل کر لیتے ہیں، اور اس کی میں کوشش کروں گی کہ یہ جو ٹرائلز ہیں ان کی جو حل ہے اس کا PDF انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی، ہے نا. تو ہمارا ان شارٹ جو ہے وہ کیا سولوشنز ہمارے سامنے آ گئے ہیں وہ ہم سب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا سولوشنز ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے ہیں کہ گڈ کمپینین شپ، ہے نا، اچھی جو ہے ہماری جو ہے وہ کمپنی ہو، صحبت ہو، آیت 28 سے. پھر نوئنگ دا ٹروتھ آف دس ورلڈ، دنیا کی حقیقت، آیت نمبر 45. پھر ہیوملٹی، عاجزی، آیت نمبر 69. سنسیریٹی، آیت 110. پھر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے لو لگانا اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، آیت نمبر 27. کالنگ اللہ بار بار ہم، اور ریممبرنگ ہیئر آفٹر 47 49 ہے. تو یہ ہمارے جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود ہی سارے پوائنٹس جو ہیں وہ بتا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جو بھی پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ دور کریں. اور فتنہ دجال سے بچنے کے لیے جو ہے ہم جب فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ وہ ہم دعا پڑھتے ہیں. کوئی بھی دعا آپ جو پڑھتے ہیں، دعا
درود کے بعد چاہے رب جلنی اور ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو یہ ضرور فرض میں پڑھا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال واعوذ بک جو ہے من عذاب القبر، وہ پوری بڑی دعا ہے، میں اس میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ دعا پڑھیں اور قرآن سے جوڑیں، اور یہ جو ٹرائلز ہے، ہر ایک کے ٹرائلز الگ ہیں، ہر ایک کی آزمائشیں الگ ہیں، تو اس کے حساب سے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کہ آپ لوگ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہم سب مل کے جو ہے کلام اللہ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پر چلنے کی جو ہے وہ توفیق دے ہیں۔ جی جی، آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا اپنا، کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا کچھ رائے عمل بتائیں؟ جی نزہت، آپ اپنے کو جو ہے انمیوٹ کر لیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم میم۔ السلام۔ میم فرسٹ آف آل تو بہت ہی زیادہ اچھا آپ سمجھا رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، اور پڑھتے تو ہم نے اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اچھا، تھوڑا سا دجال کے بارے میں مجھے اپنے طور پہ لگتا ہے، اور ایک یاجوج ماجوج کا اکثر میں کہہ رہی ہوتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہنٹس ہمیں قرآن شریف میں دیے ہیں اور اشارتاً جو ہمیں سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ یاجوج ماجوج، مجھے لگتا ہے یہ جو چائنا ہے نا، یہ چائنیز ہاں، یہ ہوں گے، بہت سے لوگ یہ جو مجھے کہتے ہیں، لگتا ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو سر تفسیر ان ڈیپتھ ہوتی ہے نا، تو جی ہم جی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اور یہ دونوں موضوع ضرور ڈسکس کریں گے نا۔ اور دجال کا میں یہ کہتی ہوں، دجال تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اتنی پاور دیں گے کہ ابھی اس وقت دیکھیں ہم لوگ ابھی شاید مڈل میں ہیں، بہت پرانے زمانے سے، اور بہت زیادہ ہم اس پہ نہیں آ چکے ہیں، کمپیوٹرائز ہر چیزیں۔ ابھی بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی چپ میں کئی کئی گھنٹوں کی بالکل ویڈیوز آ سکتی ہیں، بالکل، اور تو بارش یقیناً اپنی ہماری مرضی سے کرنا، یہ سب بالکل آپ نے صحیح بات وہ یہ کہی ہے۔ سب چیزیں، اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ دجال جو ہے یہ فتنہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو وہ والی خدا نہ کرے پاورز ہی ہوں گی اس کے پاس، لیکن یہ لوگوں کو سحر زدہ ضرور کر دے گا۔ بالکل تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کمپیوٹرائزڈ ہوگا پورا پورا سسٹم، اس پہ وہ سب کو بیوقوف بنا رہا ہوگا، جو مجھے لگتا ہے میم۔ بالکل، اس میں بھی ہے نا پوری بک ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس پہ بات کریں گے نا۔ یس میم، انشاءاللہ۔ میم جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، ہم سب کی بھی آمین حاضری اور آمین، کا آپ بھی۔ لوگ کو بھی بہت بہت جزاکم اللہ خیرن کثیرن کے اتنی دیر تک بیٹھ کے، ظاہر ہے کہ سننا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس پہ عمل کی توفیق دیں۔ اور کوئی اگر کہنا چاہے تو 2 منٹ ہے ہمارے پاس نا۔ جی رضیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سب کو میری طرف سے سلام۔ تو وعلیکم ماشاءاللہ السلام۔ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت سیکھتے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب میں رات کو جاتی ہوں نا تراویح مسجد میں پڑھنے، تو جب امام پڑھاتے ہیں تو سارا کچھ سین آ جاتا ہے سامنے۔ الحمدللہ، یہی میں چاہ رہی تھی، میں نے شروع میں یہی بتایا تھا کہ آبجیکٹیو یہی ہے، اور میں بھی جاتی ہوں نا تو ہماری مسجد میں بھی ہم سے اس سے پیچھے ہیں، تو اتنا اچھا لگتا ہے کھڑے ہو کے سننا ہے کہ بس۔ بہت صحیح کہہ رہی ہیں آپ رضیہ، اللہ تعالیٰ ہم بہت سب بہت کے شکریہ، واقعی جزاک قبول اللہ۔ کرے۔ چلیں ہم اب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وآزم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ اے اللہ تعالیٰ کر دے میرے دل میں نور، میرے آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، اور میرے اوپر نور، اور میرے نیچے نور، اور میرے آگے نور، اور میرے پیچھے نور، اور کر دے میرے لیے نور ہی نور، اور میری زبان نورانی، میرے پٹھے نورانی، میرے گوشت نورانی، میرا خون نورانی، میرے بال نورانی، میری جلد نورانی، اور اے اللہ تعالیٰ بھر دے میرے نفس میں نور ہی نور،
اور بڑھا نور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جو بیٹھے ہیں ہاتھ پھیلائے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم روزے سے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب ہماری باتیں جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے معاملات، ہمارے والدین کے معاملات، ہماری اپنی صحت کے معاملات، اللہ تعالیٰ سب کا بہترین طریقے سے دنیا میں بھی بہترین کر دے اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔